زکوٰۃ جیسی عظیم اور کمال عبادت اہل ایمان کو حضور کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے۔ زکوٰۃ ایک مکمل طور پر مالی عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے۔ نماز صرف اور صرف بدنی عبادت ہے، روزہ صرف اور صرف بدنی عبادت ہے، چونکہ نماز اور روزے کا کلیتاً تعلق ہمارے جسم سے ہے، ہماری بدن کی کوشش سے ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 3 پہ آتی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ٹوٹلی مالی عبادت ہے، اس میں بدن کا کوئی تعلق نہیں کہ ایک بندہ غریب ہے، بے شک وہ صحت مند ہے، جسے والا ہے، مگر وہ صاحب زکوٰۃ نہیں، تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ صحت مند ہے تو زکوٰۃ نہیں، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے اراکین خمسہ میں، اسلام کے جو اراکین ہیں تو ایمان کے اور اسلام کے، اس میں وہ ہے حج۔ حج مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت ہے، جو اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان کے جسم کی جو ہے وہ تگ و دو اور کوشش بھی شامل ہوتی ہے۔ تو آج زکوٰۃ کا جو ایک اہم ترین موضوع ہے، جو کہ ہمارے اس معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں اور خاص کر پھر اہل ایمان اہل اسلام میں جو ہے وہ جس کو اگنور کر دیا جا رہا ہے، جس سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں بھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 سالہ زندگی ہے، پھر مدینے میں بھی 10 سالہ، یعنی کہ تبلیغی مسائی نبوی زندگی جو ہے۔ تو مکہ میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدقات خیرات کرتے رہتے تھے، مدینہ تشریف لے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو میکانزم میں لے آیا، اس کو سسٹم میں لے آیا۔ اللہ نے اسلامی قانون کا اسے حصہ بنا دیا تاکہ اسلامی معاشرے میں اس کو شرعی اور قانونی طور پر انفورس اور کر دیا جائے، نافذ کر دیا جائے، تا قیامت اسے فرض کر دیا۔ اگر اس کو نفلی درجہ دیا جاتا، سنت اور مستحب کا دیا جاتا، تو جو کسی حد تک آج نکال رہے ہیں یا کوئی نہ کوئی وجود زکوٰۃ کا موجود ہے، تو یہ بھی کسی صورت نہ ہوتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، قرآن مجید میں اللہ نے جو ہے وہ زکوٰۃ کو فرض فرمایا، اور دوسری سنی ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے 1 سال بعد میں جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوئی۔ جس طرح روزہ بھی مدینہ میں فرض ہوا، زکوٰۃ بھی مدینہ میں فرض ہوئی، حج بھی مدینہ میں آ کے فرض ہوا، یہ جتنے اہم امور ہیں یہ سارے مدینہ پاک میں۔ تو سن 2 ہجری مدینہ المنورہ میں زکوٰۃ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اہل ایمان پر فرض ہوئی۔ کیونکہ ظاہر بات ہے اب مدینہ پاک میں اسلامی اسٹیٹ کی ایک بنیاد رکھ دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک معاملات بہتر ہو گئے، مستحکم ہو گئے، تو یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا اور اس زکوٰۃ کو اسلامی قانون کا مکمل حصہ بنا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ بڑی ایک لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن طائرانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے مال سے غنی فرما دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت اور برفتگی کے ساتھ اپنی محبت کا عظیم راستہ نصیب فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کو مال دے کر غنی فرما دیا، دنیا کے مال سے آپ کو کسی قسم کی پرواہ نہیں۔ تو لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری الفاظ ہیں، اس میں حضور نے یہی فرمایا تھا، اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا تھا کہ
لا اخاف ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ولیکن اخاف ان تنافسوا فی الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا پرستی کا شکار ہو جاؤ گے، دولت، دنیا، یہ سارے معاملات۔ تو زکوٰۃ کا مقصد، ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جو مال کی محبت ہے یہ انسان کو جو ہے وہ غالب نہ کر دے، اپنی غلبے میں نہ لے لے، مغلوب نہ کر دے کہ انسان صرف دنیا کا نہ ہو کے رہ جائے۔ اور دوسرا جو ہے زکوٰۃ نکالنے سے جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ مال پاک ہوتا رہے، وہ کیا ہوتا رہے؟ مال پاک ہوتا رہے۔ بے شک حلال ذرائع سے، ظاہر بات ہے اہل ایمان نے حلال ذرائع سے کمانا ہے، تو حلال ذرائع سے بھی جو کمائی ہے وہ اس وقت تک ناپاک رہتی ہے جب تک اس میں سے زکوٰۃ نہ نکال لی جائے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، زکوٰۃ جس کی زکاتن، اس کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ ایک ہوتا ہے پاک ہونا، ایک ہے پاک کرنا۔ جب یہ زکوٰۃ نکل جاتی ہے، ہم میں سے اللہ جسے مال رزق دیتا ہے اس میں سے مقرر حصہ زکوٰۃ کا نکل جاتا ہے، تو باقی جو مال ہے وہ مکمل پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں روپے کی، مال کی ریل پھیل کو برابر کرنے کے لیے، توازن میں کرنے کے لیے، کہ جن کے خود اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا خذ من اموالہم، کہ اللہ نے جنہیں دیا ہے ان سے مال لے لو اور انہیں دے دو جن کے پاس مال نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ جنہیں اللہ نے رزق دیا ہے ان کے مال میں اللہ نے ایک مقرر حصہ رکھ دیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ذرا غور کریں کہ یہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ جی میں تو زکوٰۃ دے رہا ہوں، نہیں عثمان صاحب، یہ نہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، آپ کہیں کوئی بھی کہے کہ جی میں تو دے رہا ہوں جی اپنے مال میں سے، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے دیا ہے نا اس میں سے میں نے دوسروں کا حصہ رکھ دیا پہلے سے ہی۔ اب جہاں دو باتیں ہوتی ہیں کہ جو میرا ہے ہی نہیں، جو ہمارا ہے ہی نہیں، جب ہم وہ کھاتے ہیں تو بے برکتی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ وفی اموالہم حق، انہیں جنہیں میں نے مال دیا ہے ان کے مال میں حق رکھ دیا، کن کے لیے؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے، اور جن کے پاس نہیں ان کا حق میں نے ان کے مال میں رکھ دیا جنہیں میں نے دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم اگلے فلسفے کی طرف تو نہ جائیں نا کہ جی اس نے تو چھین کے کھا لیا، اس نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، اس نے بیوہ کا ہڑپ کر لیا، اس نے پڑوسی کا مال مار لیا، اس نے اپنے رشتہ داروں کا مال مار لیا۔ وہ تو بڑا فلسفہ ہے نا، الگ میٹر ہے۔ تو اللہ نے جو ہم میں سے جس کو دیا ہے اور زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ہم اپنے مال میں سے ہی دوسرے کا حق خود کھا رہے ہیں۔ دوسرے کا مال اپنا ہے، اگر زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ہم کی اپنے یعنی رزق حلال سے ہی اگر زکوٰۃ نہیں نکالتے تو وہ دوسرے کا حق مار کے کھا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی غریب، محروم، سائل، مستحق، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء، اور آگے جتنا بھی وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں یہ سارے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، تو وہ اگر ان حصوں کو ہم اپنے مال میں سے نہیں نکالتے اور وہ ادا نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ تو پھر ظاہر بات ہے ان میں سے اگر کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن اور کہیں گے کہ یا اللہ اسے مالدار بنایا تھا، اسے مالدار بنایا تھا۔ یہ سورہ توبہ میں آیت نمبر ہے 60، سورہ توبہ میں آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا
والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ آیت نمبر ہے 60 سورۃ توبہ اور پارہ نمبر ہے 10۔ اب انہی میں سے کوئی کھڑا ہو گیا قیامت کے دن کہ یا اللہ اسے مالدار بنایا تھا، اس کے مال میں میرا حق تھا اور وہ میرا حق بھی کھا گیا۔ ہم تو یہاں یہ سمجھتے ہیں نا کہ بیوی کا حق کھا گئے، بیٹی کا حق کھا گئے، بچوں کا حق کھا گئے، پڑوسی کا کھا گئے، یتیم کا، وہ تو ہمارا تھا ہی نہیں، وہ تو اس کی ایفرٹ تھی، کوشش تھی، اس کا کوئی چھین کے کھا گیا۔ یہ میں نے جو کمایا ہے، آپ نے جو کمایا ہے، اس میں سے دوسرے کا حق تھا۔ غور کریں، میں بار بار اس بات کو فوکس کر رہا ہوں کہ ہم سمجھتے جی میں نے تو کسی یتیم کا مال کھایا ہی نہیں، غریب کا کھایا ہی نہیں، مسکین کا کھایا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ کھانے کی بات تو بعد میں ہے، تو اپنے مال میں سے اگر زکوٰۃ نہیں نکالتا، اور یہ غریب فقیر، ٹھیک ہے نا، اب فقراء، فقیر، مسکین، عاملین، مؤلفۃ قلوبہم جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، والغارمین اور مقروض، وفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، وابن السبیل مسافر، ان میں سے اگر کوئی کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ میں تو دھکے کھاتا رہا، ساری زندگی سفر ہی کرتا رہا، یا اللہ میں جہاد کرتا رہا تیرے دین کی سربلندی کے لیے، مگر اس کے پاس تھا، میری کمہ کس نے نہیں کی، تو پھر کیا بنے گا؟ کیا خیال ہے؟ وہ تو حق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فلسفہ دیا ہے کہ برابری کا، فرمایا کہ کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء، کہ اللہ نے دولت اس لیے نہیں دی کہ وہ صرف اغنیاء کے درمیان ہی سرکولیٹ کرتی رہے، امیروں کے درمیان ہی ریل پھیل ہوتی رہی۔ آج آپ دیکھ رہے کیا ہے کہ جس کے بعد ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے، اور جس کے بعد نہیں ہے وہ بیچارہ در بدر پھر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا جو نظام دیا ہے، اگر یہ بہترین طریقے سے انفورس ہو جائے، اس کو جو ہے امپلیمنٹ کر دیا جائے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسلامی معاشرے میں کوئی ہاتھ پھیلانے والا ہو، کوئی غریب ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں خلیفہ خامس کہا جاتا ہے کہ وہ جی خلفائے راشدین کے اگر سلسلے کو جوڑا جائے تو وہ 5ویں خلیفہ ہیں، حالانکہ ان کا دور 97 ہجری میں ہے اور 40 ہجری تک خلافت مکمل ہو گئی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ ڈال کے تقریباً 30 سال جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 3 سال تک خلافت رہے گی، اس کو ڈال کے تو تقریباً جو ہے درمیان میں تو 65 سال 67 سال کا فرق ہے۔ تو پھر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے دیر کے بعد بھی وہ نظام دیا ریاست اسلام کو کہ اس وقت لوگ یمن سے لے کر، صنعا سے لے کر، مدینے سے لے کر، شام سے لے کر پوری اسلامی سلطنت میں لوگ زکوٰۃ دینے والے اپنے ہاتھوں پہ لے کے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ لیں، چونکہ ایک نظام تھا۔ تو آج بھی اگر یہ اب جہاں چونکہ سسٹم تو ہے مگر سسٹم چلانے میں کمزوریاں، وہ ساری چیزیں ہیں، اس پر کیا بحث کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک فلسفہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے۔ انسان گنتا رہتا ہے اور انسان کے گننے کا کوئی وقت ختم نہیں ہوتا، نہ وہ ختم ہونے کو آتا ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ المال تنقصہ، اور وہ حدیث کا ہی کی ترجمانی کی آپ نے، جو حضور کے فرمان کی ترجمانی، المال تنقصہ والعلم یزکو علی الانفاق، کہ علم کو خرچ کریں تو وہ جو ہے یزکو علی الانفاق، علم خرچ کرنے سے انسان کو دل کو پاک کرتا ہے اور انسان کا علم کم نہیں ہوتا۔
اور المال تنقصہ، اور اگر مال کو خرچ نہ کیا جائے تو وہ کم ہوتا ہے، خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے، خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے، حالانکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرا مال کم ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ پھر سورۃ النحل پارہ نمبر 14 اور یہ آیت کریمہ ہے سورۃ النحل کی 71 اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ نے تم ہی میں سے بعض پر رزق میں فضل فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ زیادہ دیا ہے نا۔ فضل کیا ہے؟ یہاں تو پھر الگ ہے نا کہ ادھر ادھر اکٹھا کر کے بھی اوپر لکھ دیتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی الا ماشاء اللہ، تو کیا ھذا من فضل ربی کا جملہ لکھنے سے مال باغ ہو جاتا ہے؟ اللہ خوش ہو جاتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں دیا لکھے، اچھی بات ہے۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے فرمایا کہ میں نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، فضل دیا ہے، زیادہ دیا ہے، کثیر دیا ہے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر کیا بیان فرمائی ہے، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندے کے ملکیت میں جو مال آ جاتا ہے نا، مال، تو انسان ان کو نہیں دیتا جن کے پاس نہیں ہے، ان کو نہیں دے گا جن کے پاس نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے کہ اگر اسے دے دیا تو فہم فیہ سواء، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی میرے برابر ہو جائے، وہ بھی فہم فیہ سواء، وہ بھی میرے برابر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کی بات دیکھیں، دل میں جو بات آتی ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، تو ہم کیا سوچیں؟ اللہ نے پہلے ہی نیچر میں رکھ دیا ہے کہ بندے کی نیچر میں ہے کہ یار جو میرے پاس ہے دوسرے کے دوں گا تو وہ بھی میرے ساتھ آ جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ بات پھر اللہ رب العزت نے پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے کہ اگر تم مال اسباب اکٹھا کرتے ہو، ایک تو فرمایا نا الہاکم التکاثر، کثرت مال نے تمہیں برباد کر دیا۔ پھر یہ ہے سورۃ التوبہ اور آیا نمبر ہے 36، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ پیچھے سے ساری آیت کریمہ آ رہی ہے لیکن جو میں آپ کو مطلب بتانا چاہ رہا ہوں اور وہ کتب کی زینت بھی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی کیا کرتے ہیں؟ سونا چاندی کیا؟ مال ہی ہے نا، پیسہ، روپیہ، دینار، سونا چاندی نہیں تو دینار، درہم، یا وہ یہ جو ڈالر، یورو، جو بھی ہے جس کرنسی کو آپ لے لیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کرنے پہ پابندی نہیں لگائی، اللہ تعالیٰ نے سمپل فرما دی وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں۔ اکٹھا کرنا جرم نہیں ہے، یعنی کمانا، رزق کے حلال ذرائع وسائل سے کمانا کوئی جرم نہیں فرمایا، فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مگر اکٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ آگے فرما دیا خرچ نہیں کرتے، سنبھال کے رکھتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے عذاب جہنم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دی، دردناک عذاب۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہوگا کہ جو اکٹھا کرتے ہیں ان سے، انہی کے، پھر حدیث میں بھی آیا کہ انہی کے پہلوؤں کو، ان کے جسم کے اعضاء کو جو ہے وہ اس سے داغا جائے گا، داغا جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اس میں سونا اور چاندی ان کے سامنے رکھا جائے گا کہ کھاؤ، جو تم دنیا میں اکٹھا کرتے تھے اس کو کھا سکتے ہو تو کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے کھانے کے لیے نہیں تھے،
یہ خرچ کرنے کے لیے تھے دوسروں پر، اللہ فرمائے گا میری مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ سارا یہ فلسفہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ نکالنے کے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ اب یہ تو ہے حکمت۔ اب بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے جی میں صاحب نصاب نہیں ہوں، اب زکوٰۃ فرض کس پہ ہے؟ اب یہاں آتے ہیں صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ اب چونکہ یہ تو موضوع بہت زیادہ، اب جہاں جہاں اللہ نے قرآن میں نماز کا ذکر کیا وہیں زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ نماز پڑھو تمہارے بدن کی زکوٰۃ ہے، نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کو مصیبتوں سے، شرارتوں سے، تنگیوں سے، تنگ دستیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور زکوٰۃ دو اللہ تمہارے مال کو پاک کر کے دنیا و آخرت میں تمہیں خیر و برکت کے ڈھیر عطا فرما دیتا ہے۔ اب صاحب نصاب آپ سنتے ہیں علماء سے، پڑھتے بھی ہیں کہ 2.5% یعنی 40واں حصہ یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 100 میں سے کتنے؟ 2.5 روپے۔ 100 میں سے 2.5 روپے، 1 لاکھ پہ 2.5 ہزار، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بندہ سوچتا ہے 100 روپے پہ 2.5 روپے نکال دیے تو ہم نے احسان نہیں کیا، ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا۔ قرآن کا فلسفہ یہ ہے اگر 1 لاکھ میں سے 2.5 ہزار مستحق کو دے دیے، 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ بنتی ہے زکوٰۃ، 80 لاکھ میں 2 لاکھ، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ۔ اگر یہ نکال دیا تو بھائی یہ کوئی میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا تھا، وہ کسی کا حق تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے، میں بار بار وہ آیت دہرا رہا ہوں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ، بھائی تمہارے مال میں نے حق لکھ دیا ہے۔ حق کیا ہے؟ لکھ دیا ہے، تو کسی پہ احسان نہیں کیا۔ 2.5%۔ اب اگلی بات غور سے سن لیں، ہم پریشان ہوتے ہیں جی اس پہ زکوٰۃ ہے، اس پہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ ایک موٹے موٹے 2-3 اصول سمجھ لیں کہ 5 چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے، ذرا غور سے آپ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلا سونا، سب سے پہلے گونج آ رہی ہے، سب سے پہلے سونا، گولڈ نمبر 1، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 روپیہ پیسہ۔ روپیہ پیسہ وہ کسی شیپ میں ہو، چاہے وہ پاکستانی کرنسی میں ہو، چاہے سعودی کرنسی میں ہو، چاہے کویتی کرنسی میں ہو، چاہے یورو ہو، چاہے ہم نے پرائز بانڈ خرید کے رکھے ہوں۔ اب ظاہر بات ہے پرائز بانڈ جو خرید کے رکھے ہیں پیسہ ہی ہے نا، کہ جب بینک میں لے جائیں گے وہ رکھ لیں گے اور اس کی جگہ پرائز بانڈ بھی پیسہ ہے۔ اور اسی طرح کی کوئی شیپ پرائز بانڈ کے علاوہ شیئر ہیں، شیئر وہ خرید کے رکھتے ہیں، اس طرح اعلیٰ حاصل کے ہاتھ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ روپیہ پیسہ، دولت جسے کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہے مال تجارت۔ نمبر 4 کیا ہے؟ مال تجارت۔ اور 5ویں چیز ہے مال مویشی۔ اب مال مویشی کو تو فقہا نے نکال دیا، وہ اس لیے کہ جو احادیث میں آیا کہ مال مویشی اگر کسی کے پاس پورا سال رہیں اور وہ ورانوں میں بیابانوں میں چرتے رہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ 5 اونٹ میں سے 1 اونٹ، اسی طرح کے بکریوں 40 بکریاں تو 1 بکری، 4 بھیڑیں ہیں تو 1 بھیڑ، پھر گائے، اس طرح ساری تقسیم کی ہے فقہا نے، اور وہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے، وہ نکل گئیں۔ چونکہ آج جس کے بعد بھی مال مویشی ہیں وہ اس کے چارے کا بندوبست کرتا ہے، وہ چارہ بیجتا ہے، کھیت میں کاٹ کے لے آتا ہے، ساری اسٹرگل کرتا ہے۔ تو آج شاید کوئی جنگل بیابانوں میں، کوئی ادھر ریگستانوں میں یا تھر کے علاقوں میں ایسا کوئی سین ہو تو ہو، ادروائز تو وہ 5ویں چیز تو ویسے نکال دی، چونکہ وہ اس زکوٰۃ کی کیٹیگری میں آتی نہیں۔ اب باقی 4 چیزیں رہ گئیں، سونا، چاندی، پیسہ
اور چوتھی چیز مال تجارت. سونا 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے، 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی. کتنی؟ 52.5 تولے چاندی. اس کے بعد اب پیسہ ہے، اب مال تجارت ہے. اب پیسہ کتنا ہو؟ اب یہاں پر کنفیوژن ہے کہ ایک شخص کہتا ہے جی میرے گھر میں تو 7.5 تولے سونا ہی نہیں ہے تو میرے پاس تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، میرے پاس تو 52.5 تولے چاندی نہیں، میرے پاس تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں. اب یہاں پر فقہا نے کیا مہربانی فرمائی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم سونے کو کاؤنٹ نہیں کریں گے. ایک تو سونا کسی کے گھر میں ہو، سونا ہو، گولڈ ہو. اب ظاہر بات ہے ہماری بہنوں بیٹیوں ماؤں نے گھر میں سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں. تو جو ہے نا ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو جب مل جاتا ہے جہیز میں، یا خاتون جس رنگ روپ میں ہے اس کو مل جاتا ہے تو جب بھی ڈال کے نہ بیٹھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی صحابیہ، اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا، حالانکہ اس کنگن کی تعداد 7.5 تولے نہیں تھی، اس کی جو مقدار ہے، جو کوانٹٹی ہے، مقدار، حضور نے فرمایا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا یہ ایسے ہے جیسے تم نے جہنم کے کنگن پہنے ہوئے. اس بی بی نے اتار کے حضور کی بارگاہ میں ڈال دی، یا رسول اللہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو آقا کی بارگاہ تھی اور حضور کی صحابیہ تھی. لیکن آج بھی ہر ماں بہن بیٹی اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو نہ دیکھے. میرا اگر بات سن رہی ہیں، وہ یہ دیکھے کہ میرے پاس 1 تولے سونا ہے، اس کی اتنی مالیت ہے، دے آؤ یار جا کے زکوٰۃ. اب 1.25 لاکھ تک تو پہنچ گیا تولے کا. اچھا، اب جو فقہا نے مہربانی فرمائی من حیث المجموع، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے شاگرد جو صاحبین ہیں امام ابو یوسف، امام احمد، اور یعنی فقہ حنفی کا جو فتویٰ ہے وہ اس بات پر ہے، فقہائے احناف کا فتویٰ اس بات پر ہے کہ سونے پر نہیں، چاندی پر زکوٰۃ نکالی جائے. کس پر؟ چاندی پر زکوٰۃ نکالی جائے. اور اگر چاندی کی مقدار کو لیا جائے تو تقریباً ہر بندہ ہی الا ماشاء اللہ صاحب نصاب ہے. یہ نہ سوچے کہ اب 52.5 تولے، اپنا 7.5 تولے سونے کے برابر میں پیسے کا میں جو ہے وہ امیر ہوں گا، اتنی دولت ہوگی تو نہیں. یہ چیز نہیں. سونا جنس ہے، سونا ایک مقدار ہے، ایک دھات ہے. وہ کسی کے پاس ہے تو اس حساب سے ہی وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. لیکن نہیں ہے تو 1 تولہ سونا ہو گیا، کچھ چاندی ہوگی، گھر میں پیسے ہیں، بینک میں پڑے ہیں، اس طرح ملا کے جو ہے اس پر سال اگر گزر جائے تو آپ بسم اللہ کر کے زکوٰۃ نکال دیں. کیا کر دیں؟ بولے نا، زکوٰۃ نکال دیں. اب اگر فقہا کی بات کو مانا جائے اور وہی امپلیمنٹڈ ہے، وہی ریکمینڈڈ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس میں الف بے تے نہیں ہے، اس میں ifs اور بٹس نہیں ہے. تو ابھی میں موبائل پہ میں لیٹسٹ ریٹ چیک کر کے آیا ہوں، وہ ہے 1749 روپے چاندی کا. 1 تولہ چاندی 1749، یعنی آپ یہ سمجھے کہ 1750 کا 1 تولہ ہے چاندی کا. کدھر سونا نہ سمجھ لینا، چاندی کا 1 تولہ تقریباً 1750 کا ہے. تو یہ میں نے تقریباً مقدار نکالی تو یہ بنتا ہے 92,000 روپے تقریباً. کتنا بنتا ہے؟ 92,000. اب آپ یہ دیکھیں ہمارے گھروں میں ہمارا بینک بیلنس، ہمارا گھر میں کوئی، ہر گھر میں 1, 1.5, 2 تولے سونا ہوتا ہے، اس کی مقدار نکال لیں، کچھ پیسے ہوتے ہیں تو تقریباً 1 لاکھ تو اگر جمع کرے تو ہو جاتا ہے. ایسے بھی ہمارے گھروں میں برتن پڑے رہتے ہیں جو ہمیں استعمال ہی نہیں کرتے، ان کی بھی قیمت لگائیں، ان کی بھی قیمت لگائیں. ہاں اگر بچی کے لیے جہیز میں رکھا ہے وہ تو ضرورت ہے، اس کو جہیز نہیں. یا ایسی چیز کہ ہمارے گھر میں پیسے پڑے ہیں کہ ہم نے جوتے خریدنے ہیں، کپڑے خریدنے ہیں، وہ نہیں مال، وہ زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی. جو ہماری ایک یعنی کہ روٹیشن میں ہے، روٹین میں ہم نے وہ سارا کو کرنا ہے. یہ چیز، یہ تیسری روپے پیسے میں آ گئی. اور چوتھی چیز ہے مال تجارت، کہ ہر وہ چیز جہاں سے ہم یعنی جس کو ہم تجارت میں استعمال کر رہے ہیں. ایک مکان گھر میں رہ رہے ہیں، دوسرا بنا دیا، رینٹ پہ دے دیا. یہ نہ سمجھے کہ اس پہ کرایہ، اس کرایہ پہ
اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں. جو سال کا کرایہ آئے گا 2.5% کے حساب سے ہمیں اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر نہیں کریں گے تو ہم مجرم ہیں اللہ کی بارگاہ. ایک گاڑی ذاتی استعمال میں, ایک گاڑی جو رینٹ پہ ذاتی استعمال میں, اگر کسی کو اللہ نے 20 دے دی ہیں, چلائیں, بیٹی چلا رہی, بیٹا چلا رہا ہے, باپ چلا رہا ہے, جو بیوی چلا رہی, جو مرضی چلائیں. ذاتی استعمال میں جو چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. مال تجارت پر, فیکٹری ہے, مشینری بے شک کروڑوں کی ہے, مگر اس کی جو آؤٹ پٹ ہے, اس کی جو انکمنگ ہے, مہینے کے بعد, سال کے بعد وہ چیز ہمارے پاس رہتی ہے. جتنی اس کی آؤٹ پٹ ہے, مثال کے طور پر کسی نے فیکٹری لگائی, اس پر سالانہ اس کو 10 لاکھ وہ کماتا ہے. یہ نہیں کہ منافع ہے, جتنی پروڈکشن پہ جتنا کمائی ہے اس ساری کمائی پہ, مشینری پہ نہیں ہوگی. چونکہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا مال تجارت. مشینری مال تجارت تو نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ مشینری بندہ خریدتا بیچنے کے لیے, مشینری بندہ بیچنے کے لیے تو نہیں خریدتا. تو یہاں سے سمجھ لیں کہ کرایہ کا مکان ہے, کرایہ کی گاڑی ہے, کرایہ کا گھر ہے جو ہم نے دیا ہے, جہاں سے ہم آؤٹ پٹ لے رہے ہیں, ہم کما رہے ہیں, اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں. اب یہاں یہ بات آ جاتی ہے, بیوی بھی کما رہی ہے, شوہر بھی کما رہا ہے, بیوی الگ نوکری کر رہی ہے, شوہر الگ, کو بیوی کو بھی الگ اسے کہیں کہ آپ زکوٰۃ نکالیں, شوہر کو بھی کہیں الگ زکوٰۃ نکالیں, بیٹے کو کہیں وہ کما رہا ہے, بینک کا مینیجر ہے, کہیں بھی لگا ہے, وہ اس کو بھی سال وہ اس تنخواہ پہ گزر جاتا, اس پہ وہ زکوٰۃ ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ اب اس میں جو اپنی ضروریات نکالنے کے بعد جو بچت, اس میں ظاہر بات ہے بچت ہے, کہیں آؤٹ بورڈ, کہیں ٹریڈنگ, کہیں تجارت, جو کچھ بھی کرتے ہیں, تو یہ نہ کہیں جی ہم تو قربانی بھی یہ کرتے ہیں, ہم تو اکٹھے یہ کہ چولہے پہ پکتا ہے. نہیں, ہر ایک کمانے والا جب کما رہا ہے تو اس وقت تو خوش ہوتا ہے. تو تھوڑی سی زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے؟ کتنی زکوٰۃ ہے جی؟ 1 لاکھ روپیہ ایک اماؤنٹ ہے. 2,500 کیا ہے؟ اگر کسی غریب کے منہ میں چلا جائے گا, یتیم کے منہ میں چلا جائے گا, مستحق کے جو ہے کچھ نہ کچھ ضروریات پوری ہو جائیں گی, تو اللہ کتنا خوش ہوگا. تو بہرحال یہ موٹے موٹے اصول میں نے کچھ بتا دیے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی دوست کا مسئلہ تو وہ بعد میں ضرور پوچھ لے. انشاءاللہ نماز میں بھی ان معاملات کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں رزق حلال کی برکت سے جو مال حاصل ہو اس میں سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے.